اور جو ان سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو بدقسمتی سے ہم ہٹ گئے ہیں، تو تب وہ ملک نیچے جاتا ہے، جو ہماری آج حالات ہے۔ تو یہ مدینہ کا ریاست، یہ یاد رکھیں، یہ ایک جدوجہد کا نام ہے۔ یہ سوئچ آن آف نہیں ہوتا کہ مدینہ کی ریاست آ جاتی ہے، ساری قوم مل کے ایک بڑی خواب کی طرف جاتی ہے، محنت کرتی ہے، قربانیاں دیتی ہے، مشکل وقت سے نکلتی ہے، لیکن پھر کیونکہ مدینہ کی ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، وہی قوم اٹھ جاتی ہے اور عظیم قوم بن جاتی ہے، اور انشاءاللہ یہ بننے جا رہی ہے پاکستان، ایک عظیم قوم۔ جی اگلے کالر سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ لائن پر ہیں گلگت سے شعیب جی، آپ مخاطب ہیں پرائم منسٹر عمران خان سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں سر، میں شعیب بول رہا ہوں گلگت سے۔ مجھے بڑی خوشی ہے سر کہ میں ایک ایسے وزیر اعظم سے بات کر رہا ہوں ملک کے تاریخ کے، جو کہ براہ راست عوام سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان کے مسائل سننا چاہتے ہیں۔ تو سر میرے بنیادی طور پہ 2 سوال ہیں۔ ہلو جی جی آ رہی آواز؟ ہاں سر، میرے بنیادی طور پہ 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ سر گلگت بلتستان جو ہے وہ سی پیک کا گیٹ وے ہے۔ پہلے پیپل پارٹی کی گورنمنٹ آئی 2009 میں، 2015 میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے ایک پروجیکٹ بھی گلگت بلتستان کے لیے نہیں رکھا سی پیک میں۔ سر اتنا بڑا گیٹ وے ہے، پورے پاکستان میں بڑے بڑے مہنگا پروجیکٹ ہیں، گلگت بلتستان کے لیے بہت بڑی زیادتی ہے، گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے۔ سر میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ 21ویں صدی میں بھی ہم اس وقت گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں وہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس وقت پوری جو ہماری جو ہے نا اکانومی ہے، ہماری جو تعلیم ہے، ہمارے عام پبلک ہے، وہ سفر کر رہی ہے پورے گلگت بلتستان کے تمام 10 اضلاع میں۔ سر شدید ترین لوڈ شیڈنگ ہے، سردی میں نہ ہیٹنگ کے لیے کوئی مسئلہ ہے وہ ہم کر سکتے ہیں نہ، اور میرے تمام مسئلے جو ہے نا وہ بجلی کے ساتھ ہی۔ اگر ہماری یہ بجلی کا ایشو جو حل ہو جاتا ہے تو ہم بہت سے مسئلے سے وہ ہمارے وہ ہو جائیں گے سر۔ تو میری گزارش یہ ہوگی کہ سر یہ جو سی پیک میں ہے، اس میں ہمارے جو شونٹر پاس اور گلگت چترال ایکسپریس وے کو اگر رکھ دیں تو ایک تو یہ ہوگا کہ ہمیں کراکرم ہائی وے کے متبادل ہمیں سڑک ملے گی، اور ہمارا جو سفر جو ہوگا وہ سال بھر جاری رہے گا، پورے سال کے 12 مہینوں میں۔ تو میرے ہی سوال ہے، آپ کی بڑی مہربانی سر۔ جی اچھا، میں آپ کو پہلے تو گلگت بلتستان کے اوپر جو چیز کہنا چاہتا ہوں، یہ آپ نے سمجھ نہیں ہے بات۔ ہر جگہ کا ایک خاص چیز ہوتی ہے کہ وہ جس کو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کہتے ہیں، کہ وہ باقی جگہوں سے اس میں کوئی خاص چیز ہوتی ہے جو وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے، ہر جگہ پہ ہے۔ مثلا کبھی بھی گلگت بلتستان کراچی یا فیصل آباد یا سیالکوٹ کی طرح کا انڈسٹریل ہب نہیں بن سکتا، آپ جو مرضی کر لیں وہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن گلگت بلتستان وہ جگہ بن سکتی ہے جو دنیا کا ٹورزم کا ہب بن سکتا ہے۔ آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ، جو سارا جو گلگت بلتستان یا ناردرن ایریاز ہمارے ہیں، سوئٹزرلینڈ اس سے آدھا ہے، اس کا سائز اس سے آدھا ہے، اور سوئٹزرلینڈ ٹورزم میں ہر سال 80 ارب ڈالر کماتا ہے۔ اب یہ سوچیں کہ پاکستان ساری جو ایکسپورٹ کرتا ہے وہ 25 ارب ڈالر ہے، سارا پاکستان، اور صرف سوئٹزرلینڈ اپنی ٹورزم سے 80 ارب ڈالر کماتا ہے۔ تو جو گلگت بلتستان ہے وہ دگنا ہے سوئٹزرلینڈ سے۔ یہاں کے پہاڑ اس سے بہت زیادہ بڑے ہیں، یہاں خوبصورتی اس سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ میں نے تو سوئٹزرلینڈ دیکھا ہوا ہے اور سارا گلگت بلتستان دیکھا۔ یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم کانسنٹریٹ صرف ٹورزم پہ کریں، یہ سارا علاقہ وہ خوشحال ہو سکتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں سی پیک کے بھی راستے میں ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ہاں کئی ایسی ہم وہاں انڈسٹری لگا سکتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، ہر قسم کی انڈسٹری وہاں نہیں لگ سکتی۔ لیکن یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ جو اب میری سوچ ہے، میں نے آپ کے چیف منسٹر سے میری بات چیت بھی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ ہم پورا زور لگا رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ٹورزم کا ہب بنانا ہے۔ دوسری چیز جو بجلی کی آپ نے بات کی، یہاں ہے ہائیڈرو الیکٹریسٹی۔ اب تک مسئلہ یہ رہا ہے کہ وہاں اگر ہائیڈرو الیکٹرک یعنی پانی پہ بجلی بنائیں گے تو اس کو کیسے، اتنا لمبا وہ راستہ ہے، اس کو نکالیں گے کیسے۔ لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے، اور یہ میں نے پچھلے ہفتے ہی آرڈر کیا ہے، کہ ہم ایک گرڈ سٹیشن بنانے لگے ہیں گلگت بلتستان میں،
کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہاں مسئلہ آپ کو پڑا ہوا ہے بجلی کا. دوسری چیز ہم چھوٹے چھوٹے ہائیڈرو بجلی یعنی پانی کے اوپر بجلی کے وہ جنریشن کے پلانٹس لگانے لگے ہیں, یہ بھی ہم اب کرنے لگے ہیں. تو اور تیسری چیز سڑکیں, آپ نے بات ٹھیک کی کہ ٹورزم تب ہوتی ہے جب ایک ایریا کو ایک سڑک کھول دیتی ہے ٹورزم کے لیے. وہ بھی ہم نے 2 ایسی سڑکیں پلان کی ہوئی ہیں جو یہ سارا آپ کا علاقہ کھل جائے گا, اور یہاں ٹورزم آگے ہی جو ابھی بھی ٹورزم ہے, جو لوکل ٹورزم ہے, وہی گلگت بلتستان میں دگنی تگنی ہو گئی ہے. لیکن اگر ہم نے یہ سڑکیں بھی مزید کھول دیں تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو وہاں ایسی خوشحالی آ سکتی ہے آپ کو کہ جو لوگ گلگت بلتستان میں باہر جا کے نوکریاں کرتے ہیں ان کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جی گزارش یہ ہے کہ بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں بات کرنے کی, تو اپنے سوال کو مختصر رکھیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے وہ سوال کر سکیں. 051-921-0809. ہمارے ساتھ اب لائن پر ہیں ارشد اکرم تربت سے. جی ارشد صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال ارشد اکرم بات کر رہا ہوں تربت سے. میرا سر کوشچن ہے آپ سے. سر کچھ مہینے پہلے آپ نے یہاں وزٹ کیا تھا تربت میں, کچھ پروجیکٹس کے بھی یونیورسٹی میں ابتدا بھی کیے تھے, لیکن ہمارا ایشو یہ ہے کہ بلوچستان میں سر کہ ہم دور دراز علاقے میں بڑی مشکل سے اپنے گھر سے پیدل جا کر پہلے اسکول کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں, اس کے بعد کالج کی, اور پھر یونیورسٹی کے لیے ہم لوگ 5-6 ٹرانسپورٹ چینج کرنا پڑتا ہے, تعلیم حاصل کرنے پڑتے ہیں. اور تعلیم ڈگری حاصل کرنے کے لیے سر ہم نے بہت ڈسپلن کے ساتھ یونیورسٹی میں جا کر ڈگری حاصل کی, لیکن سر اس کے باوجود یہاں نہ پرائیویٹ سیکٹر میں یا نہ کہ گورنمنٹ سیکٹر میں جاب اپرچونیٹیز کچھ بھی نہیں ہیں. تو سر ہم کریں تو کیا کریں اور جائیں تو کدھر جائیں سر؟ پہلا سوال سر یہ ہے میرا سر. ایک دوسرا سوال ہے چھوٹا سا جو انٹرنیٹ کے حوالے سے ہے. ایجوکیشن فیسلٹی اور ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کے لیے انٹرنیٹ بہت ضروری ہے سر, لیکن تربت میں سر اتنے سال ہو گئے ہیں انٹرنیٹ سے تربت پورا ڈسٹرکٹ محروم ہے سر. اس کی بندش کے لیے آپ کچھ اقدامات کریں. جی جی بہت بہت شکریہ. جی دیکھیں ارشد, پہلی تو میں آپ کو پہلا پوائنٹ بتاؤں کہ بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ علاقہ بہت بڑا ہے, آبادی بہت کم ہے, اور جو بیچ میں ڈسٹنسز ہیں یعنی فاصلے بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک آسان نہیں ہے, کیونکہ ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے کہ جب زیادہ لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر سہولتیں دینا, وہاں یونیورسٹیز کالجز وغیرہ انڈسٹری بنانا آسان ہو جاتا ہے. تو جب اتنے بڑے فاصلے ہوں تو ایک تو یہ مسئلہ ہے بلوچستان کا. دوسری چیز کہ جو پولیٹیکل سیٹ اپ رہا بلوچستان میں اس نے بھی بلوچستان کے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے. ہوا کیا ہے کہ وہاں جو پولیٹیکل لوگ آئے ہیں بلوچستان میں, انہوں نے بجائے اس کے کہ وہاں کا پیسہ نیچے تک جاتا وہ اوپر ہی رہ گیا ہے. تو جو ایک اچھا بلدیاتی نظام آنا چاہیے تھا جو بلوچستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا ڈائریکٹ پیسہ گاؤں میں جائے, جو دور دراز علاقے کے گاؤں ہیں ادھر پیسہ جائے, وہ پیسہ چلا جاتا ہے اوپر اور وہ وہاں سے نیچے جاتا نہیں ہے. تو اس کے لیے ایک بلدیاتی نظام بہت ضروری ہے بلوچستان میں. یہ میں دوسری آپ کو بات کر رہا ہوں. اب آگے میں تربت بھی گیا تھا اور ہم نے ایک پیکج دیا. جو جنوبی بلوچستان ہے وہ ایک تو بلوچستان پیچھے رہ گیا ہے, جنوبی بلوچستان اور بھی پیچھے رہ گیا ہے. تو ہم نے ایک بڑا پیکج کیا ہے اور یہ انشاءاللہ بلوچستان کی تاریخ میں سب سے بڑا پیکج ہے. یہ پورا دیا ہے اور اس میں کوشش مختلف چیزوں کے اندر پیکج دیا ہے. ایک تو کنیکٹیوٹی دی ہے, انٹرنیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ بہت ضروری ہے. انٹرنیٹ اب ایک ڈیولپمنٹ کا ایک طریقہ بن گیا ہے. ابھی تک قبائلی علاقے میں اور بلوچستان کے کئی علاقوں کے اندر 3G 4G نہیں تھا اور وہ کنیکٹیوٹی نہیں تھی, لیکن اس کی وجہ سیکیورٹی تھی, کیونکہ دہشت گرد بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس لیے دہشت گردی سے بچنے کے لیے نہیں تھا. لیکن ہم نے فیصلہ اب کیا ہے کہ ہم اپنے نوجوان جو ان دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں اور خاص طور پہ بلوچستان کے کئی علاقوں میں جدھر نہیں تھا اور جو پرانا قبائلی علاقہ تھا ادھر بھی ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ ہم
ان کو 3G 4G دیں گے تاکہ لوگوں کے پاس کنیکٹیوٹی ہو. لیکن صرف مجھے آپ سے ایک چیز کہنی پڑے گی کہ تھوڑا آپ کو صبر کرنا پڑے گا. فیصلہ تو ہم نے کر لیا ہے کہ بلوچستان کو ڈیولپ کرنا، اور جو بھی ہمارے علاقے جس طرح پرانا قبائلی علاقہ جو اب مرج ڈسٹرکٹس جسے کہتے ہیں وہ پیچھے رہ گیا تھا، اس کو جو علاقے مثلا ڈی جی خان، روجان، یہ بھی علاقے پیچھے رہ گئے، اور اندرون سندھ وہاں بھی بہت غربت ہے. ہم نے فیصلہ تو کیا ہے اب ان کو ڈیولپ کرنا، لیکن تھوڑا سا آپ کو صبر اس لیے کرنا پڑے گا کہ گورنمنٹ کے پاس جو جس طرح کی وسائل چاہیے وہ اس وقت ہمارے پاس ہیں نہیں، اور ہمارے پاس جیسے جیسے وسائل بڑھتے جائیں گے ہم کریں گے. اور میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ بلوچستان میں جو مدنیات مثلا جو آپ کی منرل ویلتھ ہے، جیسی یہ نکلے گی ہماری کوشش ہے کہ وہ ادھر ہی خرچ ہو، تاکہ وہاں کے لوگوں کو پہلے ہم ان کو اوپر اٹھائیں اور پھر اس کا کسی اور علاقے میں جائے. جی اب ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے ثانیہ. السلام علیکم پرائم منسٹر صاحب، آپ سے ہماری بہت سی امیدیں وابستہ ہیں. سوچیں کہ پاکستان پھنسا ہوا تھا، جو پھنسا ہوا تھا، جو اس کو کلیئر کرتے ہوئے، اس کو کہتے ہیں فور کلوجر لا. اب یہ جو رکاوٹ ختم ہو گیا، اب بینک قرضہ دے سکتے ہیں جو جن کے پاس، لیکن اس کے لیے بھی بینکوں کو پریکٹس ہی نہیں ہے قرضے دینے کی، کیونکہ انہوں نے کبھی چھوٹے لوگوں کو قرضے ہی نہیں دیے. تو لہٰذا میں خود بینک مینیجر سے سارے جو بینکس کے ہیڈز ہیں ان کو ملا ہوں. ہم یہاں میٹنگ کرتے ہیں ہر جمعرات کو. مقصد یہ ہے کہ بینکوں کو اب ٹرین کریں کہ وہ چھوٹے لوگوں کو قرضے دیں، جو تنخواہ دار ہیں، جو مزدور ہیں، جو جن کے پاس کیش نہیں ہے گھر بنانے کا. اور ہم نے کیا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے، یعنی 5% سے زیادہ گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے. پھر پہلے لاکھ گھر جو بنیں گے 3 لاکھ روپیہ ہر گھر کو سبسڈی دے گی گورنمنٹ. اور اس سے کیا ہوگا، جتنے لوگ کرایہ پہ خرچ کرتے ہیں، اپنا جو مہینے کا کرایہ دیتے ہیں، وہی کرایہ دینے کے بجائے وہ اس کو قسطوں میں دے دیں گے بینک کو. تو ہوگا کیا کہ وہ بجائے کرایہ دینا کہ وہ قسطیں دیں گے، وہ گھر ان کا اپنا ہو جائے گا. یہ ہے ہمارا پروجیکٹ، یہ شروع ہو گیا ہے. آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، بینکس بھی آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ یہ اب آپ ٹی وی پہ اشتہار دیکھتے ہوں گے، بینکس اب اشتہار دے رہے ہیں.
بینکس خود کہہ رہے ہیں کہ لوگ آ کے تو ہمارے سے قرضے لیں. تو یہ ہمارا جو ہے یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ عام آدمی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, جو تنخواہ دار ہے, جو مزدور ہے, اس کو بھی موقع مل جائے گا کہ اپنا گھر بنا لے. جی اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ, نمبر ہے 0519210809. اظہر محمود اوان. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن ہے بنیادی طور پہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاموفوبیا پہ. خان صاحب کی ماشاءاللہ جو سپیچ تھی یو این او میں سر وہ بہت امپریسو سپیچ تھی, لیکن اس کے بعد پھر انٹرنیشنلی 2-3 ایونٹس ہوئے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ انٹرنیشنلی کچھ ایسی ویل انٹیگریٹڈ مربوط حکمت عملی ہوتی اور اسلامی ممالک کو ساتھ ملا کر سب ایسا کام کیا جائے کہ جس سے یہ ایشو پرماننٹلی ریزالو ہو جائے, ختم ہو جائے. تو اس سلسلے میں سوال یہ ہے کہ سر اس سلسلے میں آپ کی کیا حکمت عملی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کوئی ایسا مضبوط پلان بن سکتا ہے کہ جس سے عالمی سطح پر اس ایشو کو اس طرح سے دوبارہ سے نہ اٹھایا جائے اور دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کے دلوں کو اس طرح سے ٹھیس نہ پہنچائی جائے؟ اس کے لیے کیا کوئی عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ یہ شروع ہوا ہے 1989 سے, جب سلمان رشدی نے کتاب لکھی اور اس کے اندر اس نے گستاخی کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. تو تب سے مغرب کے اندر یہ سلسلہ شروع ہوا. پچھلے 30 سالوں سے ہوتا کیا تھا کہ مسلمان کو تکلیف پہنچتی تھی جب یہ اس طرح کی کوئی ان کی شان میں گستاخی ہو. اس کے بعد وہاں مغرب میں کوئی رائٹس یا یہاں بھی لوگ سڑکوں پہ نکلتے تھے, کیونکہ مغرب کو اس چیز کی سمجھ نہیں تھی, کیونکہ وہاں وہ بالکل دین کو اور طرح لیتے ہیں. وہ تو اس کو اس طرح نہیں لیتے جس طرح ہم لیتے ہیں, اور نہ ہی ان کو سمجھ ہے کہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے, کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں. ہمیں اپنی فیملی سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے, یعنی کوئی چیز ہمیں اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنی جب ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے. لیکن مغرب کو یہ سمجھ نہیں آتی, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی فریڈم آف سپیچ ہے ہماری اور ہم آزادی رائے کے نام پہ ہم جو بھی کر لیں. حالانکہ وہاں کئی چیزیں آزادی رائے میں نہیں آتی. میں جب پرائم منسٹر بنا میں نے پہلے OIC میں اس چیز کو اٹھایا, پھر میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں اس کو اٹھایا, پھر پریزیڈنٹ اردوغان اور مہاتر محمد, ہم نے تینوں نے مل کے اس کے اوپر بات چیت کی کہ مغرب کو سمجھایا. لیکن وہاں کئی تو فتنہ جان کے کرتے ہیں, زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. تو جب فرانس میں ہوا پھر صرف 2 پرائم منسٹرز نے اس کے اوپر بات کی, جو ایک پریزیڈنٹ اردوغان تھے اور دوسرے میں تھا. ہم نے جب اس کے اوپر جب فرانس میں یہ کارٹون نکلے. اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے, جب تک مسلمان ملک کے ہیڈ سب مل کے اس کے اوپر ایک آواز میں بات نہیں کریں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہونے لگا. اور میں نے سارے مسلمان ہیڈز کو خط بھی لکھے. یہ جب فرانس کے اندر ابھی ہوا تو میں نے سارے مسلمان سربراہوں کو خط لکھے اور کہا ان کو کہ ہم سب کو مل کے ایک آواز میں کہنا پڑے گا کہ یہ آزادی رائے کی آڑ لے کے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے. اب یہ ایک جدوجہد ہے, یہ ہمیں کرنا مسلسل اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا, اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. وزیر اعظم عمران خان, جس انداز میں آپ نے تحفظ ناموس رسالت کو پوری دنیا میں انٹرنیشنل فورمز پر اجاگر کیا, چاہے وہ UN ہو چاہے OIC ہو, آپ نے سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا ثبوت دیا ہے. اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم کام میں آپ کے شامل حال ہو. یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد مزید جو کالرز ہیں ان سے بات ہوگی.